السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم سید امین القادری صاحب کا بیان سنیں گے۔ انشاءاللہ بڑا ہی دل چھو لینے والا بیان ہے، سماعت کرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں غور سے سنو۔ امام احمد ابن حنبل سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے گئے تو دیکھا کہ محدث ایک کتے کو روٹی کھلا رہے، کتے کو۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کتے کو روٹی کھلانے میں مصروف رہے۔ انسان سے زیادہ اہمیت وہ کتے کو اس وقت دے رہے تھے۔ کتا کھا کے جب چلا گیا تو امام احمد ابن حنبل سے اس محدث نے کہا، اے آنے والے مسافر، ضرور تجھے ناراضگی ہوئی ہوگی نا کہ میں نے تجھ سے زیادہ کتے کی طرف اہمیت دی۔ کہا ہاں مجھے ناراضگی تو ہوئی، میں تو تمہارے پاس حدیث لینے آیا تھا۔ کہا سنو حدیث سنو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کی مخلوق کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، پورے بیان میں یہ حدیث سن لو، اس کو دل پہ لکھ لینا، اور مسجدیں بنا کر جنت کے ٹھیکیدار بننے والوں، ہر سال حج اور عمرہ کر کے جنت کے ٹھیکیدار بننے والوں، جلسے جلوس کر کے جنت کے ٹھیکیدار بننے والوں، اور بھائی بہن کی ماں باپ کی حق تلفی کرنے والوں، دل کے کانوں سے سن لو، اللہ کی مخلوق کو دھتکارنے والوں، اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرنے والوں، سن لو سن لو سن لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل کے پاس وہ محدث سنا رہے ہیں۔ فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کی مخلوق میں کوئی کسی کے پاس آئے آس لے کر، آس لگا کر آئے کہ یہاں میری آس پوری ہو جائے گی، یہاں میری آس پوری ہو جائے گی، اور آس پوری کر سکتا تھا مگر آس پوری نہ کیا۔ کوئی آس لگا کر تمہارے پاس آیا اور آس پوری کر سکتا تھا، اس کی آس تم نے پوری نہ کیا، تو اللہ کے رسول فرماتے کتنا ہی نیک ہوگا جو دنیا میں اللہ کی مخلوق کی آس کو توڑ دے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی آس توڑ کر کے اس کو جہنم کے اندر داخل فرما دے گا۔ فرمایا احمد ابن حنبل، میرے علاقے میں کتے نہیں ہوتے، یہ کتا آج مجھے بہت برسوں کے بعد نظر آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کتا ایک مسافر کتا ہے، میرے علاقے میں کتا نہیں ہوتا، یہ کتا بھوکا ہوگا اور یہ بھوک کی آس لے کر میرے پاس آیا ہے، تو میں نے یہ سوچ کر کہ اس کی آس پہلے پوری کر دوں۔ اگر یہ بھوک کی آس لے کر آیا اور میں اس کی آس کو پورا نہ کر سکا تو میں نے کتے کی آس کو آج توڑ دیا، تو قیامت کے دن اللہ میری آس کو توڑ دے گا۔ اللہ مجھے محدث نہیں دیکھے گا، تہجد گزار نہیں دیکھے گا، نمازی اور حاجی نہیں دیکھے گا۔ جب رسول اللہ نے فرما دیا اگر تمہارے پاس کوئی آس لے کر آئے تم اس کی آس توڑ دو گے تو اللہ قیامت میں تمہاری آس توڑ دے گا۔ اب مجھے بتاؤ، اگر تم سیاسی لیڈر ہو، کوئی تمہارے پاس آ کر کے کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کے لیے سفارش کر دو، اور تم کر سکتے ہو لیکن ٹال مٹول کر رہے ہو، برا مت ماننا سیاسی لیڈر ہو، تو آج تم کسی بندے کی آس توڑ رہے ہو، قیامت میں اللہ تمہاری آس توڑے گا۔ اگر تم اثر و رسوخ والے ہو، کوئی آ کر کہتا ہے میرے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اور تم رشتہ کروا سکتے ہو، تمہارے دو جملے پہ کسی کا گھر بس سکتا ہے، تم نے اس کی آس توڑ دی، قیامت میں اللہ تمہاری آس توڑ دے گا۔ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ کوئی بھکاری بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے آس لے کر، ارے کچھ ڈال دو، 1 روپے کا سکہ ہی ڈال دو، کچھ تو ڈال دو، آس لے کر آیا ہے، اگر آس توڑ دو گے تو اللہ تمہاری آس توڑ دے گا۔ کچھ لوگ ہمیں مشورہ دیتے، ارے حضرت ہٹے کٹے لوگ بھیک مانگتے ہیں، وہ مستحق نہیں ہے بھیک کا۔ سن لو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے جو مستحق ہو اس کو بھی بھیک دو، جو مستحق نہیں ہو اس کو بھی بھیک دو، جو مستحق ہو اس کی مدد کرو، جو مستحق نہیں ہے اس کی بھی مدد کرو۔ کیا ہوگا؟ جس نعمت کا تو مستحق ہے اللہ تجھے وہ بھی دے گا، جس کا تو مستحق نہیں ہے اللہ تجھے وہ بھی دے گا۔ اللہ کہے گا جب میرا بندہ مستحق اور غیر مستحق کو بھی دیتا ہے تو جس چیز کا یہ مستحق ہے اس کو بھی دے دو، اور جس کا نہیں ہے وہ بھی عطا کر دو۔ کوئی بھی بے زبان جانور اگر دروازے پر آئے، آپ کی استطاعت ہے اس کو کچھ کھلانے کی پلانے کی تو آپ اس کو کھلا دیں، ورنہ اس کو مار کے دھتکار کے نہ بھگائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔